الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل جادو اور جنات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بات جاری ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے بتائی تھی وہ طہارت تھی کہ طہارت کرنے سے، پاک صاف رہنے سے جادو اور جنات کا اثر انسان پر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ فرض عبادات کی پابندی ہے۔ جو شخص فرض عبادات کی پابندی کرتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص فرض عبادات میں سستی کرتا ہے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی فرض عبادات کی پابندی سے انسان ایک تو پاک صاف رہتا ہے اور دوسرا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، 1493 نمبر ہے حدیث کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ وہ شخص جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اب سوچنے والی بات ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک خود اٹھا لے، اس پر کیسے شیطان کا اثر ہو سکتا ہے، کیسے جادو کا اثر ہو سکتا ہے، کیسے جنات غالب آ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہم نے فرائض کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا، تو اب کوئی بھی بیماری یعنی جادو جنات یا شیطان وغیرہ جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس پر اثر نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرض عبادات کی پابندی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کثرت سے مسنون اذکار کرنا، وہ اذکار جو قرآن مجید میں موجود ہیں یا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ اذکار کثرت سے کرنے سے بھی انسان شیطان کی گرفت سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جادو جنات اور شیطان کے عملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے تھے، تو وہ بنی اسرائیل کو وصیت کر رہے ہیں، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی اس آدمی جیسی مثال ہے کہ جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑے، یعنی ایک دشمن نہیں، کئی ایک دشمن اس کے پیچھے نکل پڑے ہوں، اس کے لیے خطرے کا سبب ہوں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے، یعنی دشمن اس کے پیچھے لگے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو ان دشمنوں سے بچا لے گا۔ تو
تو جو بندہ اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ گویا ایسے ہے جیسے ایک مضبوط قلعے میں آ گیا، اور دشمن خواہ کتنا بھی طاقتور ہو، جب آدمی قلعے میں بند ہو تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی ذکر کرنے والا ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے تو کوئی بھی جن، جادوگر یا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اذکار کی دعائیں ہوتی ہیں ان میں لکھتا ہے حرز اعظم، حرز قلعے کو کہتے ہیں، اور وہ قلعہ جو ہے وہ ایک مضبوط فصیل مضبوط دیواروں والا ہے، اور اس کے اندر آدمی بند ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کوئی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ ہے جو ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے دور ہے، تو شیطان جو ہے وہ خود بخود اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شیاطین سے نہیں بچا سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، 2863 نمبر ہے اس حدیث کا۔ تو یعنی ذکر کرنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے جادو جنات سے، شیاطین سے، جیسا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں بیان ہوا ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں قید کر دیے گئے، تو اب نکلنے کے لیے کیا کریں؟ وہاں سے نکلا نہیں جا سکتا، پانی کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، مچھلی کی جھلی کا اندھیرا ہے، پھر رات کا اندھیرا ہے، آسمان پر بادلوں کا اندھیرا ہے، کئی ایک اندھیروں میں گھرے ہوئے سیدنا یونس علیہ السلام۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر ایک ذکر جاری کر دیتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، یعنی اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، یعنی آیت کریمہ کا ذکر کیا، تو جب یہ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا کو، اس کے ذکر کو قبول کیا اور اس کو غم سے نجات دلا دی، غم سے چھٹکارا دلا دیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس غم سے نجات دلا دیتے ہیں۔ تو یہ مخصوص یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ یعنی جو مومن یہ ذکر کرے گا تو اس کو بھی ایسے ہی نجات ملے گی جیسے اللہ پاک نے سیدنا یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کرنے سے انسان جو ہے وہ شیاطین، جادوگروں اور جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور وہ ذکر جو مسنون ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا۔ تو آئندہ انشاءاللہ مزید ایسی دعائیں، ایسے اذکار کا بیان ہوگا جو پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، کسی پر حملہ نہیں کرتے، اگر حملہ کیا ہو تو اس سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے الہدایہ 2020 انوار، اس کو سبسکرائب کریں، تو اس میں بہت سی ایسی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جن میں جادو اور جنات کی علامات ہیں، جادو کیا ہے، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، یعنی اس قسم کی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ اس چینل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے شیخ محترم عمار فاروق سعیدی صاحب مدہ ذیل والی، جو بہت بڑے ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مذہبی سکالر ہیں، تو ان کے خطبات جمعۃ المبارک اور دیگر علماء کرام کے بیانات بھی آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں۔
تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں الہدایہ 2020 انوار، اور دوسرا ہمارا چینل جو ہے وہ مرکز عثمانیہ کے نام سے ہے، اس میں بھی بہت سا مواد آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔